السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، میں آج آپ کے روبرو ایک نئی اخلاقی کہانی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کے عنوان سے حاضر ہوا ہوں، اور اس کہانی کے بعد ہم یہ اخذ کریں گے کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کون سے اخلاق پوشیدہ ہیں۔ تو بچوں اور عزیز سامعین، یہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے اس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس جنگ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اس وجہ سے اس کو جنگ نہیں بلکہ غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ ایسی لڑائی ہوتی ہے جس کے اندر حضور تشریف لے جائیں، وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو پہلی جنگ ہے اس کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسلام کی پہلی یہ جنگ بدر 313 مجاہدین نے لڑی، جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، اور بدر کے میدان میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور اس طرح اسلام کا یہ جو روشن باب ہے، جو در ہے، جو راستہ ہے، وہ کھول دیا گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں رات کے وقت اپنے خیمے کے اندر موجود سجدے میں گرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اگر آج تو نے اس وعدے کے اندر تاخیر کی تو یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں یہ مارے جائیں گے، اور قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں، اور تیرا یہ جو نور ہے وہ یہیں دب کر رہ جائے گا اور آگے مزید پھیلے گا نہیں۔ تو یہ وہ دعا تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ اس قصے کو آگے مزید بڑھاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ اپنا وعدہ جو ہے وہ ضرور پورا کرے گا، اور اللہ کا وعدہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں پورا جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، جسے تاریخ میں بعد میں غزوہ بدر کے نام سے خیر جانا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ تو یہاں رک کر میں یہ ایک بات عرض کر دوں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کہ بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ سے بڑا کون وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ بعد میں کہانی کے آگے ساتھ ساتھ چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو 1000 اس کے مقابلے میں 313 مجاہدین کے مقابلے میں 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کفار نے مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور ان کا سالار جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن عمر بن ہشام تھا، جس کو لوگ ابو الحکم کے نام سے جانتے تھے، یعنی دانش مند، حکمت والا، لیکن کیونکہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر مٹھی میں پتھر لے کر ان سے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا، اس کے باوجود بھی مسلمان نہ ہوا روشن نشانیوں کو دیکھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا، یہ دانش مند نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ تو یہ نام ایک اتنا مشہور ہو گیا کہ رہتی دنیا تک جو ہے اب ابو جہل کے نام سے وہ جانا جاتا ہے۔ تو قریشی مکہ کی لشکر کشی کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر میدان کی طرف بڑھے، کیونکہ جہاد کا حکم آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور جو ہے اس کا کیا جا چکا تھا کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آپ کی مدد فرمائے گا ہر حالت میں اور ہر طریقے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ، جو گنتی کے تھے 313، اور ان کو لے کر میدان کی طرف بڑھے، لیکن بڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری قبائل سے بات کی، کیونکہ مہاجرین جو آپ کے ساتھ آئے تھے مکے سے وہ تو آپ کے ساتھ ہی تھے، لیکن جو وہاں رہنے والے تھے انصار، یعنی اوس،
قبیلہ ہے، تو آپ نے ان سے مخاطب ہوئے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سعد تم کیا کہتے ہو کہ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں؟ تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا حضور ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر حضور ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم بھی دے دیں تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود برگاہ رسالت میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ قوم موسیٰ کی طرح کہیں گے کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا، تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے اللہ کا نام لے کر کوچ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ 313 مجاہدین جو تھے وہ معاذ جو ہے وہ 2 گھوڑے تھے ان کے پاس اور 7 تلواریں تھیں اور تیر بھی پورے نہیں تھے، ان میں چھوٹی عمر کے بچے بھی شامل تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور مدینے کے جو یہودی تھے وہ اس لشکر کو دیکھ کر جن کے پاس 2 گھوڑے 7 تلواریں تو مسکرا رہے تھے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو لڑیں گے، یہ ہرگز نہیں لڑ سکتے، لیکن وہ اللہ کے اس وعدے سے بے خبر تھے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو ابو جہل کا جو لشکر ہے وہ میدان کربلا میں میدان بدر میں پہلے پہنچ چکا تھا اور انہوں نے وہاں پر خیمے گاڑ لیے تھے، تو چنانچہ مسلمانوں کو میدان کے اونچے حصے پر یعنی ٹیلے پر جو ہے وہ جگہ ملی جنگ کے میدان میں۔ اب پانی کی کمی تھی اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھا، اور شام ہونے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر روزہ افطار کیا۔ پانی کی کمی محسوس ہو رہی تھی تو رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا مانگی، جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت خداوندی سے جو ہے وہ پانی عطا فرمایا، اور فتح و نصرت کی یہ پہلی جو ہے وہ بشارت تھی اور اس کی صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو اس طرح ہوا یوں کہ صحابہ نے ان برتنوں کو پانی سے بھر لیا، صاف شفاف بارشی پانی سے، اور جو بارش تھی وہ اونچی ٹیلے پر لگی تو وہ پختہ ہو گئے، وہ پکی ہو گئی، لیکن جب وہ بہہ کر وہ پانی نچلی سطح پر ہے جہاں پہ کفار تھے کہ جی یہ پانی کی جگہ اور ہم یہاں پہلے قبضہ کر لیا ہے، تو ان کی جو زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی، تو ان کے لیے چلنا محال ہو گیا، لڑنا محال ہو گیا۔ تو یہ ایک پہلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد پہنچی تھی۔ تو دونوں فوجوں میں جب تیاری مکمل ہوئی تو میدان میں اترے۔ اب کفار مکہ سے جو سب سے بڑا پہلوان جو تھا وہ عتبہ، پھر اس کا بھائی جو ہے وہ شیبہ، اور اس کا لڑکا جو ہے شیبہ کا بیٹا ولید جو ہے وہ میدان میں نکلے، تو مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہ کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، لیکن وہ اللہ کے اس وعدے سے بے خبر تھے اور اسلام کی سچی طاقت سے بے خبر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے مقابلے میں اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ولید کے مقابلے میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب حضرت حمزہ نے فوراً جو ہے وہ عتبہ کو قتل کر دیا، حضرت علی نے جو ہے وہ ولید کو قتل کر دیا، لیکن جو شیبہ تھا اس نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ تو حضرت علی جب وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ اس کی طرف بڑھے، شیبہ کی طرف، اور شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس طرح اسلام کی یہ پہلی جو آغاز تھا، اس میں حضرت عبیدہ زخمی ہو کر واپس آئے اور ان کے تینوں سردار جو ہے وہ قتل ہوئے، تو جہنم رسید ہو گئے۔ اب اپنے وہ تینوں ہلاکتوں کی جنگجوؤں کے بعد انہوں نے عام لڑائی شروع کر دی، اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہوئی۔ 1000 تلواروں کے مقابلے میں آپ سوچیں کہ صرف 8 تلواریں ہوں اور زرے بھی پوری نہ ہوں، گھوڑے اونٹ بھی پورے نہ ہوں، تلواریں اور ڈھالیں بھی پورے نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ غیبی مدد نازل فرمائی کہ جس طرف صحابہ کسی کو قتل کرنے کے لیے بڑھتے تھے تو وہ اس کی گردن پہلے ہی علیحدہ ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ 3000 پھر 5000 جو ہے فرشتے جو ہے وہ نازل فرمائے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور باقی صحابہ کرام بھی۔ ابو جہل جو ہے وہ دہشت کے مارے جو ہے وہ پیچھے بھاگنے لگا، اور جب اس کی فوج میں بگدڑ مچ گئی تو اس کی جو لونڈی تھی وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ کے کچل دی گئی، کیونکہ جنگ کی حالت جو ہے وہ ایسی بن گئی۔ اور تو ابو جہل غصے میں آ کے جو ہے وہ جو گانے بجانے والی تھیں، جو جنگ کے اندر کفار کو جو ہے وہ جذبہ دلانے والی تھیں، تو وہ بھی جو ہے ان کو مارنے لگا ابو جہل۔ تو جب ان کے ابو جہل کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان جو ہوش میں آئے، لشکر کی کمان سنبھالیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل اپنے بیٹے کو غضبناک جو ہے وہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دھاڑا کہ تیری ماں مرے، ابو طالب کے بیٹے کو روکو، ورنہ وہ ہمیں دھکیل کر مکے کی گلیوں میں پہنچا دے گا۔ تو سوچیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے وہ پیچھے لے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن عاص بن حشام اپنے جتھے کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور مسلمانوں کو للکارتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عاص کہتا ہے بھانجے تم مجھے مارے گا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ماموں، لیکن اصل رشتہ تو دین کا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دوسرا اخلاق ہے بچوں کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم اپنے والدین، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے حضور سے محبت نہیں کرتے، تب تک جو ہے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت عمر نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو انہوں نے تلوار کا بھرپور جو ہے وہ وار کیا اور عاص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ابو جہل جو بچ گیا، اس کو دو چھوٹے بچوں نے جو ہے وہ گھوڑے پر دیکھا، تو اس کو پاؤں پر اور ہاتھوں پر تلواریں مار مار کے اس کو زمین پر گرا دیا، اور وہاں پہ بھی اس کے اوپر وار کیے، تو وہ اتنا شدید زخمی ہو گیا۔ ان بچوں کے نام معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ تو وہ شدید جو ہے بچے بھی زخمی ہوئے، لیکن ابو جہل جو ہے وہ شدید قسم کا زخمی ہوا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگ تھوڑی سی تھمی تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے، آخری سانسیں لے رہا ابو جہل، تو آپ اس کے پاس گئے اور تو کہا کہ اب بھی تو نہیں مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ تو کہا کہ تو مسعود کا بیٹا ہے، تو ایک چراوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اور ضلالت کی نشانی کیا ہوگی؟ ایک چراوا مجھے مارے گا؟ ہاں، اگر تو مجھے مارنے ہی لگا ہے تو میری گردن یہاں سے نہیں بلکہ تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے یہ کسی سردار کا سر۔ دیکھیں کہ اس قوم کا، حضور نے فرمایا اس قوم کا فرعون ہے عمر بن حشام، تو اس کی جو ہے وہ نجاست، اس کی ذہن کی جو ہے غلاظت دیکھیے۔ تو لیکن عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اب کفار کی جو تمام لاشیں تھیں ان کو ایک جو ہے وہ بڑا سا گڑھا کھودا گیا اور اس میں ڈال دیا گیا، اور مسلمانوں کو الگ الگ قبروں میں دفنایا گیا، اور یہ اسلام کا جو پہلا معرکہ ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ تو بچوں یہاں پر رک کر آخری بات میں کر دوں کہ ایک تو وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، دوسرا حضور سے سچی محبت کریں، اور تیسرا اپنے اندر سے غرور جو ابو جہل کی طرح ہے، اگر آپ غرور کرتے ہیں اور آپ کو غرور اسلام کی حقیقی روشنی آپ کے سینے میں نہیں ڈالتا تو آپ ابو جہل کی صف میں کھڑے۔ اس لیے یہ غرور اور یہ انا یہ ختم کر دیں۔ حقیقی فضیلت، حقیقی روشنی، حقیقی عزت جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے رہیں گے، تو آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔